خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینۃ المنورہ سے ہندوستان آئے تو اکیلے آئے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب آئے تو اکیلے ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ المنورہ سے ہندوستان آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرے، تو یہ تو وہ تعداد ہے جو اپنے ایمان میں کیا ہوئے، داخل ہوئے تھے۔ تو اور سوچ کر دیکھو کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام کہتے تھے، شاگردان کہتے تھے، اور ان سے کتنا فیض پہنچا۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہلائے عرب کہلائے جاتے تھے، لیکن وہی لوگ جب قرآن سے دل لگائے، قرآن کو اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب بنا لیے، یعنی ثم علمنا الایمان ثم علمنا القرآن، کہ ان کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ ایمان اور اللہ کا کلام۔ اسی لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گویا کہ قرآن ہی تھا، یعنی قرآن میں جو تھا اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، قرآن کے خلاف نہیں تھی۔ تو اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے، ان کے ہاتھ میں اتنے لوگ ایمان قبول کرے، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے وہ انوارات اور برکات اللہ کیا کرے پوری دنیا میں پھیلائے۔ اس لیے آج ہر مسلمان اپنے خاندان کے یا اپنے بچے کے یا اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوس کے، یا کسی ایسا بچہ جو خاندان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، پڑوس بھی نہیں، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، بس اس کی کفالت لے لے اور اس کی کفالت میں ایک بچے کو تو بھی حافظ قرآن بنائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے اولاد کی نیت کرے کہ اولاد میں میرا بچہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ میں کیا کروں گا، حافظ قرآن بناؤں گا۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں بنے تو ان کے بچوں کو یا اپنی بچی کے بچوں کو، نواسوں کو، یعنی تو پوتوں کو، یعنی تو پورے خاندان میں کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے وہ قرآن اللہ بچوں کے سینے میں اتار رہا ہے، تو سوچ کر دیکھو کتنا بڑا مقام۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرا دیا مدرسے میں بھیج کر، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، وہیں تمہارا درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے۔ اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو میدان حشر میں ایسا تاج اللہ پہناتی کہ جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ کتنے لوگ سنتی میں یہ حدیث ہمیں بچپن سے سنتے آ رہی، ہر ماں باپ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو اتنی عزت ہے اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنی عزت ہے، پھر کیوں نہیں، پھر کیوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتے؟ کیا ڈاکٹری پڑھ رہی، انجینئرنگ پڑھ رہی، ڈگریاں لے رہی، تو انہوں قرآن کے حافظ بننا منع ہے کیا؟ نہیں بن سکتے قرآن کے حافظ۔ لاک ڈاؤن میں ایک بچہ جو انجینئرنگ پڑھتا تھا، صرف لاک ڈاؤن میں وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، اپنا پورا وقت قرآن میں لگایا، صبح سے لے کر شام تک۔ ایسے بچے بھی تھے کہ اپنا پورا کا پورا وقت قرآن میں لگائے، ایسی بچیاں بھی تھے جو اپنا پورا کا پورا وقت قرآن میں لگائے، صرف 2-3 مہینوں میں حافظ قرآن بن گیا بچہ۔ ہمارے اسلاف بھی ایسے ہی تھے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے ساتھ حج کے سفر میں تھے، تو دیکھیں کہ استاذ حافظ قرآن
استاذ کو خواہش تھی کہ کسی بچے سے کیا کروں میں، حفظ سنو، تراویح میں قرآن سنو، اور سفر بھی جہاز کا سفر تھا، پانی کا سفر تھا۔ تو خود کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کو محروم ہو جاتی اس سال تراویح سے کو، اپنے استاذ کو کیا کرے گا تو صبح سے لے کر شام تک ایک پارہ حفظ کرتے اور شام کو وہ پارہ تراویح میں سناتے۔ ایسا مکمل 30 دن میں 30 پارے یاد بھی ہو گئے۔ عمریں بڑی بڑی تھی بھی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عمر والے۔ ارے بس تو سوچ کر دیکھو کتنا بڑا مقام، بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ یہ تاج پوشی نہیں کراتا، ایک معمولی سے چھوٹے سے بچے کے ماں باپ کو، جو بچہ حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ کو اللہ اتنا زبردست تاج پہناتے کہتے جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ۔ آدمی پچھتا تھا اس کا معلوم کیا نعمت کی قدر، نعمت چلے جانے کے بعد ہی تب آدمی پچھتا تھا۔ آدمی کی فطرت ہو، پہلے پچھتا لیتا نہیں، پہلے سوچ لیتا نہیں، پہلے سوچ لیا تو پچھتا نہ رہتا، کیا نہیں رہتا۔ اسی لیے عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قصہ لکھ کر ہیں کہ حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے نکلا۔ حج کرنے کے بعد جب میں واپس مکہ ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہیں اور ایک حدیث پاک پڑھ رہی ہیں۔ کیا پاک؟ حدیث پاک، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اس حدیث نبوی کا مفہوم یہ ہے اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حضرت عبداللہ واسطی فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ بیچاری کیا ہو گئی ہے، راستہ بھول گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے پوچھا تو وہ عورت کہنے لگی جی ہاں میں کیا ہو گئی ہوں، راستہ بھول گئی ہوں۔ تو عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ اپنا اونٹ بٹھائے، اس عورت سے کہا کہ کیا تم اس اونٹ پر سوار ہو سکتی ہو؟ تو اس عورت نے بجائے اپنے کلام کے قرآن پاک کی زبان میں جواب دیا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ عورت بولنا چاہتی تھی کہ اسے سواری کی ضرورت ہے، اور بیٹھ گئی۔ جب بیٹھنے لگی تو ان سے کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو کیا کرو، نیچے رکھو، یعنی میری طرف مت دیکھو۔ عورت یہ کہنا چاہتی تھی، ان کے اوپر بیٹھنا نا، اب بیٹھنا کا تو کیا نظر ہٹانا نا، غیر محرم، اس لیے۔ تو حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ نے پوچھا اماں جان آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب میں پھر قرآن پاک کی زبان میں کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن پڑھ کر سنانی کہ نام کیا ہے؟ مریم۔ پوچھا کہاں سے آئی ہو اور کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں سمجھ گیا کہ اس خاتون کو فلسطین جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ فلسطین جانا ہے، حج کے لیے آئی تھی۔ پھر پوچھا آپ کے بچے بھی ہیں؟ جواب دیا اولاد ہیں، لیکن جواب قرآن کے الفاظ میں دے رہی ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفہ۔ 3 بیٹے۔ ارے بس حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بچے ہیں، ایک موسیٰ، ایک ابراہیم اور ایک داود۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کچھ کھاؤ گی اماں جان، کچھ کھاؤ گی؟ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ جواب دینے لگی انی نذرت للرحمن صوما۔ معلوم ہو گیا کہ عورت کیا ہے؟ روزے سے ہے۔ کیا ہے؟ روزے سے۔ پوچھا کہ اماں جان آپ کے بیٹوں کو کہاں تلاش کروں؟ اس نے جواب دیا وبالنجم هم يهتدون، فرمایا کہ میرے بیٹے کیا ہیں؟ قوم کے سردار ہیں، قوم کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ واسطی ان کو ساتھ لے کر چلے تو ان کے بیٹے مل گئے، واقعی وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ اپنی ماں سے ملے، دعا و سلام کیا، خیر خیریت پوچھی۔ اس دوران افطار کا وقت ہوا تو اپنے بیٹوں سے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جاؤ کسی کو بازار بھیجو جو میرے لیے کھانا لے کر آئے۔ وہ کھانا لے کر آئے اور اس دوران اس کا انتقال ہو گیا۔
عورت کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کی اماں سے جب بھی بات کرتا ہوں تو جواب کس سے دیتی ہے؟ قرآن سے دیتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا کہ ہماری اماں منت مانی تھی کہ جو بھی بات کرے گی قرآن ہی کے الفاظ سے بات کرے گی، اور اسی منت میں کیا ہو گئی؟ انتقال ہو گئی۔ حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو اسی اماں کو خواب میں دیکھا، پوچھا اماں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں پھر قرآن کے الفاظ میں فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کے باغات عطا فرمائے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات دیکھو، رمضان مبارک میں بہت زیادہ شوق رہتا قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا، قرآن کو سیکھنے کا شوق بہت زیادہ رہتا۔ جیسا جیسا رمضان ختم ہوتے آتا رہتا شوق بھی کیا ہو لے آتا رہتا ہے، ختم ہو لے آتا رہتا، پھر کیا ہو جاتا سال بھر ہمیں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسا کہ بارش کے قطرات کسی کو معلوم نہیں کہ پہلے برسنے والے قطرے خیر کے ہیں یا آخری والے یا درمیان والے خیر کے باعث ہیں، اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے کہ دیکھو قرآن پڑھنے سے کبھی بھی محرومی ہو ایسا نہیں ہوا ہے۔ ارے بس میں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے دل لگی، دل لگانا، ارے بس میں دل لگا کر پڑھنا اور اللہ کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اسے یاد کرنا، اسے پڑھنا ایسا اثر ڈالتا ہے جس سے زندگی کے حرکات اور سکنات میں کیا ہو جاتی ہے، ایک مثالی بن جاتی ہے، ایک سکون مل جاتا ہے۔ ارے بس میں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس سے کئی سارے اندھیرے دل، ویران دل، ٹوٹے ہوئے دل کیا ہو گئے؟ جڑ گئے، اجالا ہو گئے، واضح ہو گئے، روشن ہو گئے۔ ارے بس میں تو قرآن اتنا زبردست معجزہ ہے اس امت کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اپنے قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھا کرو، قرآن کو ٹہر ٹہر کے پڑھا کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کھڑے ہوتے تھے تو اتنا اطمینان سے، اتنا ترتیل کے ساتھ، اتنا تجوید کے ساتھ ٹہرا ٹہرا کر پڑھتے کہ پوری رات گزر جاتی صرف نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے۔ کیوں؟ قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ جب اس کے معنی سمجھ میں آ گئے، جب اس کے مطالب سمجھ میں آ گئے تو ایک مزہ آ جاتا ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آ جاتا ہے۔ تو اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آنے والے کون؟ حضرت جبرائیل۔ اب جبرائیل کہاں سے لے کر آتے تھے؟ اللہ کے پاس سے لے کر آتے تھے نہیں؟ تو دیکھو احادیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن دیتے، قرآن پڑھ کر دیتے یا قرآن دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے، تو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پڑھتے، تلاوت کرتے اللہ، تو جبرائیل علیہ السلام بے ہوش ہو آتے تھے۔ جب اللہ قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے اللہ، تو جبرائیل کیا ہوتے؟ بے ہوش ہو آتے تھے۔ حالانکہ پورے فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور کوئی فرشتے ہیں تو حضرت جبرائیل۔ پورے فرشتوں میں 4 فرشتے مشہور، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، اور یہ 4 فرشتوں میں بھی سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل کا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک آئے ہیں، ہر ایک نبی کے پاس آئے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے ہو کر بھی، اتنے بڑے مقام والے ہو کر بھی جب اللہ کا کلام سنتے تو بے ہوش آتے، تو پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ما قال ربکم، اللہ نے کیا کہا؟ تو کہتے قال الحق، فرشتے کہتے کہ اللہ نے سچ کہا۔ تو قرآن کو جب جبرائیل سنتے تھے تو اس کے معانی، اس کے مطالب، قرآن کے الفاظ کا اثر ایسا پڑتا تھا کہ جبرائیل خود بے ہوش ہوتے تھے۔ تو آج ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل ہمیں بھی پڑھے جنت کے حسین مناظر میں کہ سلیمان، کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا انہوں نے؟ اللہ معاف فرمائے کہ سلیمان ہاشمی تھے، محمد سماغ قصہ سنائے
کہ 1 ارب 80 کروڑ 80 لاکھ ان کی سالانہ آمدنی تھی، بڑے عیاش تھے، لیکن ان کی زندگی بدلی کیسا بولو؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی آواز ان کو دل پر اتنا اثر کری کہ سارے عیش و آرام کو چھوڑ کر کیا کرنے لگے؟ زندگی شروع کر ڈالے اللہ کی عبادت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت گویا کہ ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت ایسی کرو کہ گویا کہ تم کسے دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ہاں اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو اتنا تو بھی اپنے دل میں خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چاہے تمہیں نماز قالین کے اوپر پڑھو، مصلی کے اوپر پڑھو، حصیر کے اوپر پڑھو، زمین کے اوپر پڑھو، لیکن نماز میں کیفیت ایسی ہونا کہ ہم کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ نماز اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے پیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو یہ سب کب ہو سکتا معلوم کیا؟ جب ہمارا دل قرآن سے لگا تو، جب ہم نہ آج کل ہم نہ معلوم ہی نہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہوگا، پڑھتے چیز زندگی بھر، سنتے چیز زندگی بھر، الرحمن الرحیم کا معنی معلوم نہیں، مالک یوم الدین کا معنی معلوم نہیں۔ جب معنی معلوم نہیں تو پھر پڑھنے میں مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے نہیں۔ کتنے علماء اللہ رکھا ہے، کتنے حفاظوں کو اللہ رکھا ہے، کتنے مفتیان کرام کو اللہ رکھا ہے کہ اپنی بستی میں ایسے مسجدیں بھی موجود ہیں جہاں تفسیر ہوتی ہے۔ ارے بس دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے تو باقاعدہ چلے جاتی، وقت دیکھتے نہیں، ٹائم دیکھتے نہیں، چلے جانا، بس چلے جانا۔ کہیں شادیوں کو جانا، کہیں گھومنے جانا، پہلے سے پلانیں ہوتی، موجود ہوتی، لیکن جس مسجد میں تفسیر روزانہ ہو رہی ہے اس مسجد میں جا کو فجر پڑھنے نہیں ہوتا۔ پھر کیا قرآن سمجھ میں آتا نہیں؟ قرآن کیا بول رہا ہم نہ معلوم نہیں۔ کیسے معلوم؟ کیسے معلوم کو تو جانا، اور گئے تو بھی اللہ معاف فرمائے کہ فجر کے بعد ہوتی سو تفسیر ہے۔ فجر کی نماز کیسا کہ کھڑ کھڑ کو گزار لیتی، اب فجر کے بعد تو پورے اشراق سے پہلے کہاں چلے گئے رہتی؟ عالم ارواح میں گئے رہتی، کہہ رہتی عالم ارواح میں گئے رہتی۔ بعض لوگ تو چائے پینے چلے جاتی، بڑا اچھا وقت نہ ہو، بہت قیمتی مجالس ہو۔ ارے بس ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر، آندھرا کے، کرناٹک کے، مہاراشٹر کے پورے سی ایم بیٹھے ہی، ارے بس ایم ایل اے ایم پی بیٹھے ہی، پوری حکومت کی باتیں چلتی رہتی ہوں، پیپراں اٹھا لے کو۔ کہیں کو چاول کا اتنا ریٹ نہیں بڑھانا تھا، کہیں کو سلنڈر کا اتنا ریٹ کیا بھیا، کیا آج کل کیا کہ بڑا دام چل رہا کہتے یہ چل رہا کہتے وہ چل رہا کہتے، ایسا بات کرتے رہتی، جیب میں چاہ کو دینے کے واسطے پیسے بھی نہیں رہتے۔ ارے بس میں لکھ لے با کاپی میں، لنگی پہ لگایا ہوں، شرٹ پہ لگایا ہوں، پرس بھول کو آگا۔ اتنی دیر کیا بات کرے، حکومت کی پوری باتیں کر ڈالے بیچارہ۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جو وقت اتنا قیمتی وقت کہ جب فرشتے روزی لے کر آتی، کیا لے کر آتی؟ روزی لے کر آتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے تھے نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا کہ فجر پڑھ کر سو گئے تھے۔ ہمارے یہاں تو منی قبرستان، ہمارے گھروں میں کیا منی قبرستان، چھوٹا قبرستان، وہ تو رہتی بڑا ہے، اسے دیوار کا بھی نہیں، ہمارا چھوٹا قبرستان چاروں طرف سے دیواریں فین الگ چلتے رہتے، بقیہ وہ فرق، ان کو کیا معلوم ہو رہا ہے، ان کو کیا معلوم ہو رہا ہے۔ ارے بس کیا تو بولے تو محنت مولانا، محنت کر کو آیا رات میں سست ہوگا، جان سو گیا مولانا، اٹھنے چھوڑا، کیا بولتی اٹھنے چھوڑا نہیں، کتنا کو کوشش کروں میں، ٹھیک سبر میں آ رہا ہے، یا تو شوق رہنا یعنی تو خوف رہنا، یعنی تو شوق رہنا یعنی تو خوف رہنا۔ شوق فجر ملتے انشاءاللہ، خوف فجر ملتے انشاءاللہ، شوق نہیں ہے، خوف نہیں ہے، نہیں ملتی۔ تو صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، ایسا وقت سونے میں گزار ڈالتی، بیکار باتوں میں گزار ڈالتی۔ کیا ہو جاتا ہے 15-20 منٹ مسجد میں بیٹھ گئے، ذکر کر لیے، نہیں اللہ بولے فجر پڑھ لے گھرانگ چلے ہو،
समझ में आ रहा है? फजर पढ़ ले कान चलो। इशराक नफिल भाई, इशराक क्या नफिल, नफिल काम नहीं, फ़र्ज काम। माँ बाप को देखना, बीवी बच्चा को देखना, कमाई देखना, ये फ़र्ज है। ठीक है, अच्छी बात है, करो भाई। लेकिन जो कमाने वाले क्या कर रही हैं, जो लोग इशराक तक बैठती उनको बेकार बोला चल रहा है आज। इनको क्या भाई, क्या आप कामाने बैठती नो मस्जिद में, हम ना कामा ही। अस्तग़फिरुल्लाह। जो इशराक की फजीलत में बैठे ही, जिनको एक हज एक उम्रे का सवाब मिलने वाला है सिर्फ 2 रकात पर, उनको क्या बोला जा रहा है आज? इनको क्या अभी काम नहीं, क्या करती हैं, बैठती भाई हम ना कामा ही, फजर पढ़ लिया नहीं बस। तो अल्लाह माफ़ फरमाए कि फ़जर में तालीम हो रही है, फ़जर में तफसीर हो रही है, मगरिब में तफसीर हो रही है, इशा में तफसीर हो रही है। कोशिश करो, चले जाओ। और भी बड़ी बड़ी कीमती बातें आती हैं, इंशाल्लाह बोलने का आता हूँ, तो सुनते जाओ कि ये हाज़ा कलाम रब्बी भाई, ये अल्लाह का कलाम, ये इसलिए कि अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। जब अल्लाह का कलाम उनके सामने पढ़ा जाता है तो अल्लाह के खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के ज़िक्र में ऐसी लज्जत महसूस होती है कि वो गुम हो जाता है। जिसको ये लज्जत नसीब हो गई उसकी किस्मत संवर गई। अरे बात सब में। और एक जगह अल्लाह फरमाती हैं, देखो, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है और कुरान पढ़ा जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। उनके दिल क्या होते हैं? डर जाते हैं। और जब अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। और ये बातें कैफियत से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी अंदर की जज्बात कैफियत से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मतलब क्या, जब भी उनके सामने कुरान पढ़ा जाता तो उनके दिल डर जाते, घबरा जाते। अल्लाह का जिक्र किया जाता, कुरान पढ़ा जाता और उनका ईमान बढ़ता था। कुरान पढ़ने से क्या होता था? ईमान बढ़ता था। बात समझ में? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मसनवी में बहुत अजीब किस्सा लिख कर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस आयत को समझाने के लिए एक किस्सा लिख कर हैं कि एक बादशाह सफ़र कर रहा था। एक बादशाह क्या कर रहा था? सफ़र कर रहा था। एक लड़की को देखा, बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी जमील थी। अरे बस सब में, और उस पर आशिक हो गया। अब बादशाह है, जो चाहे अपनी मर्जी से ले सकता है, उठा ले सकता है। तो क्या करा, बादशाह उसे उठा लिया, अपने साथ उठा लिया और उससे निकाह कर लिया। लेकिन लड़की का दिल बादशाह से नहीं लगता था। तो वो दिन ब दिन कमज़ोर हो लेगी, सुस्त हो लेगी, बारीक हो लेगी, चेहरे की खूबसूरती, रंगत सब कुछ ख़त्म हो लगा रहा। बादशाह को हकीकत में इश्क था, नाजायज़ मोहब्बत नहीं थी, सच्ची में मोहब्बत करता था। जैसा कि आजकल के नौजवान जो हैं, आजकल के जो इश्क है ना, ये फिस्क फुजूर की बुनियाद पर ही सो। हर मर्द कहता कि मुझे मोहब्बत है, शादी कर लोगे तो 100 बार सोचता। हर औरत कहती कि मुझे मोहब्बत है, शादी करोगे तो कानून लगाती है कि पहले हमारे अम्मी अब्बा से बात करो, उन्होंने बोल डाला तो मैं हूँ, फिर मोहब्बत कहीं बोले। बच्चा बोलता पहले मैं मेरा फ्यूचर सेट कर लेता, तब तक क्या नहीं कर लेता, शादी नहीं कर लेता, लेकिन फिर भी बात करते रहेंगे फ़ोन में, दोस्ती रंदे ऐसी। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये लज्जत ही है, ये हराम ही है, ये ख्वाहिश है। अरे बात सब। तो बादशाह को सच्ची मोहब्बत थी लड़की से। असल इश्क देखना का तो लैला और मजनू का था। किसका? लैला और मजनू का था। जो हकीकी इश्क था, नफ्सियाती इश्क नहीं था वो, यानी दिली लज्जती इश्क नहीं था। किसी अल्लाह वाले ने मजनून को ख्वाब में देखा, पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हुआ, तो वो जवाब में कहने लगा, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह ने, तुम्हें भी ताज्जुब में पड़ करेंगे क्या हज़रत, लैला मजनू के किस्से इतने मशहूर थे, उन्हें दुनियावी मोहब्बत करके भी क्या हो गया, मग़फ़िरत हो गई। नेक था, उन्हें तहज्जुद गुजार था, इबादत गुजार था, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन एक औरत के ऊपर क्या हो गया था, फ़रेफ्ता हो गया था। तो पूछा अमल क्या, तुम्हारे कौन से अमल की वजह से तुमने मग़फ़िरत मिली? तो जवाब में कहा कि बहुत से अल्लाह वाले मुझसे अल्लाह की मोहब्बत सीखे,
میں کیسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں دیکھ کر ویسی محبت انہیں اللہ سے کرنا سیکھے. کس سے؟ اللہ سے محبت کرنا سیکھے تو اللہ کو وہ عمل بڑا پسند آیا. کہتے نہیں کہ ایک اللہ والے ایک چور کو دیکھ کر مجھے عبرت حاصل ہوئی. کسے دیکھ کر؟ حضرت چور کو دیکھ کے کیسے عبرت حاصل ہوئی؟ حضرت کہنے لگے جب میں نے پہلی مرتبہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے, جب دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں پیر کاٹ ڈالے, جب تیسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ ڈالے, جب چوتھی مرتبہ چوری کرے تو سیدھا پاؤں کاٹ ڈالے. پھر بھی چوری چھوڑا نہیں انہیں. ارے واسط میں تو اسے پھانسی پر چڑھائے. کہاں چڑھائے؟ پھانسی پر چڑھائے. تو مجھے اس سے ایک نصیحت کیا ملی گا تو انہیں اپنے کام میں پکا ہے, چاہے کچھ بھی کر لو. استقامت تھی اس کے اندر. کیا تھی؟ استقامت تھی. تمہیں بھی واقعی میں مولانا استقامت کی ضرورت. ہمیں بھی شروع کریں گے. ارے اللہ والے عبرت حاصل کرے اس میں, جیسے ایک اللہ والے برف سے عبرت حاصل کرے. کس سے؟ برف سے. کہ برف دیکھو استعمال کرے تو نفع, چھوڑ دیے تو پانی ہو جاتا. اسی طرح جوانی, وقت, عمر, زندگی, یہ سب ایسی چیز ہے جن کو تمہیں کتنا استعمال کرتی کہ اتنا نفع, جن کو تمہیں کتنا بیکار چھوڑ دیں گے اتنے ضائع ہو جاتے ہے کہ نہیں. تو ہر چیز میں اللہ والے کیا کرتے تھے. اب لیلا کی تو محبت کی بات ہی الگ تھی, لیلا اور مجنو کی. وہ اپنی لیلا کی محبت میں کیا تھا؟ اندھا تھا. اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, حب الشیء یعمی و یصم. چیزوں کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جب چیز سے محبت کرنا شروع کر ڈالتا نہیں آدمی کسی چیز سے, اندھا ہو جاتا آدمی, بہرا ہو جاتا. سن میں کیوں؟ دیکھو مجنو ان کے باپ کعبۃ اللہ لے کر گئے. کعبۃ اللہ کو لے کر جاؤ, صدر ہی آتا ہے تمہارا بیٹا. ارے بس میں تو مجنو کو لے کر گئے, لیکن دعا کیا کر رہا ہے؟ یا ربی لا تسلبنی حبہا ابدا. کہ اے میرے رب مجھ سے ہمیشہ کے لیے میری لیلا کو محبت کو جدا نہ کرنا, کھینچنا مت. وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمین. اور اللہ جو بھی تیرا بندہ میری دعا پر آمین بولے اس پر کیا کر رحم فرما. الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. الہی میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں, ولیکن حب لیلا لا اتوب, لیکن میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. اللہ کی قسم بول رہا ہوں, اللہ کی قسم بول رہا ہوں. الہی اتوب من کل المعاصی. میں حضرت اسود سے, حضرت اسود کے بعد تقریباً میں آدھا گھنٹہ کھڑا تھا. آدھا گھنٹہ دھکا دیا نہیں کسی بھی, کسی کو کھینچا نہیں, کھڑلیک تھا. اللہ مرضی, اللہ بلا لگ جاتا ہوگا. جتنی دیر کھڑیا میں اتنی دیر صرف یہی بولتا رہا کہ یا الہی اتوب من کل المعاصی. اے اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, اے اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ دعا سکھا سو میں لیلا کی بات سے, لے مجنو کی بات سے انہیں نہ سکھایا ہم نے. یہ دعا انہیں نہ بھی کرے. ہاں اس لیے مغفرت ہوگی اس کی کہ کتنی اچھی دعا سکھا رہا. دیکھو اتوب, اس کے بعد کی دعائیں چھوڑا لو, وہ بھی کہاں تو پکڑ لیں گے بعد میں. وہ خطرناک دعا ہو کون سی؟ ولیکن حب لیلا لا اتوب. ارے بس سب میں, لیکن نامان جوڑ لینا اس تمہیں. ولیکن حبا تمہارا نامان جوڑ لینا جو جس سے تمہیں محبت کر رہی. ولیکن حبا فلاں 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 لا اتوب. اللہ فلاں فلاں کی محبت کو کیا میں نے توبہ نہیں کرتا. اللہ بولتی تو کرنا کو میں دیکھ لے تم مت کا سر مارا, مجھے ٹینشن ہی نہیں. ارے پھر بالک بولنا یا ربی لا تسلبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین. تو دعا کیا بہترین دعا کر رہا تھا بے خوف. ارے بس سب میں تو اتنی محبت گھر اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ارے بس سب میں تو بات چل رہی تھی وہ بادشاہ کی اس کے بارے میں. تو بادشاہ تو سچی محبت کر رہا تھا, لیکن لڑکی کیا نہیں کر رہی تھی, بادشاہ سے محبت نہیں کر رہی تھی. تو بادشاہ روزانہ پریشان ہوتا کہ بڑے بڑے حکیموں کو بلاتا, بڑے بڑے مریضوں ڈاکٹروں کو بلاتا, لیکن جو علاج کرتے مرض اور بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور بھی کیا ہو رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. بادشاہ کو دن بدن پریشانی بڑھنے لگ جا رہی ہے. مسجد میں سویا ہوا تھا, خواب میں کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی. ایک دن کیا ہوا, بادشاہ مسجد میں سویا ہوا تھا, بڑی خوبصورت تھی عورت, بڑی محبت تھی اس سے.
تو سویا ہوا تھا، خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے. وہ اللہ والے کہنے لگے اس کا علاج کیا ہے؟ لڑکی کا میرے پاس. بادشاہ اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسے وہ اللہ والے کو مل گئے. بادشاہ نے ان سے اپنا قصہ بیان کیا اور بزرگ کو اپنے گھر لے آئے. ان بزرگ نے بادشاہ کی بیوی سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر یہ بزرگ یہ کہتے ہوئے واپس ہو گئے کہ میں 2 دن کے بعد آؤں گا. بادشاہ کے پاس وہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ والوں کو گھر بلا لے گیا کہ دیکھو میری بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین بھی ہے، لیکن دن بدن کیا ہو رہی ہے، کمزور ہوتی آ رہی ہے، رنگ ختم ہو رہا ہے اس کا. ارے بس دیکھو اس کا علاج. تو پوچھنے لگے بھائی کہاں کی ہو، کیا تکلیف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے 2 دن کے بعد آتا ہوں، یہ بول کر چلے گئے. وہ بزرگ اس علاقے میں گئے جہاں بادشاہ کی بیوی تعلق رکھتی تھی، جہاں سے بادشاہ اٹھا لگا آتا تھا نا، وہ علاقے کو کیا کہ اللہ والے گئے. وہاں لڑکی کے حالات معلوم کرے کہ بچی کیسی تھی. پھر بادشاہ کے پاس آ گئے. بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ لڑکی کو بلاؤ. وہ لڑکی حاضر ہوئی تو بزرگ نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا. ارے بس اس کی رگ پر کیا رکھے؟ نبض، چکر دی نہیں، ہاتھ رکھا. اس گاؤں کے لڑکوں کے نام لینا شروع کر دیے. کس کے نام؟ لڑکوں کے نام لینا شروع کر ڈالے. تو فلاں کو جانتی ہے؟ تو اس دوران بزرگ نے صرف ایک صراف کا نام لیا. ارے بس میں نامہ لیتے لیتے ایک صراف کا نام لیا. تو نام لیتے ہی وہ لڑکی کا نبض ایک دم تیز ہو گیا. ارے بس فوراً کہنے لگی ہاں میں اسے جانتی ہوں، ہاں میں اسے جانتی ہوں. بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ اس کا دل آپ سے نہیں لگا ہے بلکہ اس کا دل تو صراف سے لگا ہے. انہیں اسے چاہتی ہے اصل، تم نہ نہیں، اس لیے انہیں نہیں ملا. اور کیا ہو گئی ہے؟ سو بیمار ہو گئی ہے. پھر اس کا علاج کیا گیا. اس تفصیل میں جانا ضروری ہے نہیں کہ بعد میں اس کا علاج ہوا کہ نہیں کی، کیا ہوا، بادشاہ مار ڈالے کیا، یہ سب نہ کو. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت کسی ایسے سے تھی جس سے وہ محبت نہیں کرتی تھی تو دن بدن اس کا کیا ہو رہا تھا، جسم گھٹتا جا رہا تھا، خوبصورتی گھٹتی جا رہی تھی. لیکن جب اس کا نام لیا گیا، اس کے عاشق کا نام لیا گیا تو خود بخود اس سے طاقت ملنے لگی. تو جب ایک ناجائز محبت کا نام، جب اس کا نام سنتے ہی اس کی نبض تیز ہو گئی تو کسی اللہ کے بندوں پر قرآن کا جب اثر پڑتا دلوں پر تو کیا ان کے دل تازہ نہیں ہو سکتے؟ ناجائز کا جتنا مزہ ہے بھائی، اتنا اثر ہے تو زادتہم ایمان و علی ربہم کی کیفیت کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ اصل بات تو کیا ہے، ہمیں عشق کریں نہیں قرآن سے. سنتی نہیں ہمیں فضائل عمل میں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک اللہ والے بار بار پڑھ رہے تھے تو آواز ہے ارے بھائی بس کر بھائی، تیرے اس پڑھنے کی وجہ سے کئی سارے جن مر گئے. مولانا تمہیں بولے پیٹ میں درد آیا تو ہر بیماری سے شفا سورہ فاتحہ میں 12 بار پڑھا مولانا، 12 بار پیٹ میں درد آ رہا ہے، کم ہی چھوڑا نہیں تو کیا نعوذ باللہ سورہ فاتحہ میں شفا نہیں ہے؟ ہمارا نبی بول ڈالے ہم نہ ایمان ہے ہر بیماری سے شفا، لیکن پیٹ بھی ویسا رہنا بھی کیا؟ بخار ہے بھائی، بخار ہے، بریانی دی ہے، سر میں آ رہا ہے، مزہ نہیں آتا، منہ کو مزہ نہیں آتا. اچھا ہے بریانی دی ہے، مزہ آتا کھانے میں بھی، ہے کہ نہیں؟ طبیعت اچھی نہیں ہے، بہترین سے بہترین چیز بھی دیو، اچھی نہیں بولاتا تو غلطی بریانی کی نہ جس کی ہے. دل میں رہتی بھی اللہ سے محبت نہیں، اللہ بولے گا تو پھر فائدہ کیا؟ قرآن پڑھا تو پھر فائدہ کیا؟ کیوں؟ اثر کہاں سے ہو سکتا؟ غلطی قرآن کی نہیں، غلطی ہمارے زبان کی، غلطی ہمارے دل کی، غلطی ہمارے پیٹ کی، غلطی ہمارے جسم کی، غلطی ہمارے کپڑوں کی. کہ حرام کو ہمیں اپنے اندر رکھو، حلال رکھو، شفا مل جانا ہے تو کہاں سے مل سکتا؟ پہلے اپنے پیٹ کو حرام غذاؤں سے پاک رکھنا. کس سے؟ حرام غذاؤں سے پاک رکھنا، اپنی کھادگی کو حلال بنانا. یہ ایک بار سورہ فاتحہ کیا خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کو پھونکو، دیکھو کہیں شفا نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کر کہنے لگے حضور ہمارے بھائی کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہد پلاؤ، فیہ شفاء للناس. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے شفا ہے، کس میں؟
शहद में सुने कि नहीं भाई, नहर पे कलौंजी और शहद पीने से क्या है, हर बीमारी से शिफा है। कितने साल से पी रही ना मौलाना, फिर भी शुगर आया हमने, क्या है, हार्ट भी आता है, मर भी जाती तुम्हें, समझ में आ रहा है, कितने साल से पी रही। तो साहबी आए, आकर कहने लगे हुजूर शहद पिलाए फिर भी पेट का दर्द कम हो रहा नहीं। हमारे नबी ने फरमाया फिर पिलाओ, फिर पिलाए फिर भी पेट का दर्द कम नहीं हुआ। वो साहबी फिर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया कि क्या करो, शहद पिलाओ, फिर पिलाए फिर भी कम नहीं हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई शहद की गलती नहीं, शहद तुम्हारे भाई के पेट की है, शहद में शिफा है, गलती कहाँ है, तुम्हारे भाई के पेट की है, पहले पेट का ढंग का ये करो। देखो तो क्या है कि पेट में गंदगी क्या है कि, समझ में आ रही है बोलने का मतलब, समझ में आ रहा नहीं। तो आज कुरान असर क्यों नहीं कर रहा बोला, हमारा दिल क्या है, बीमार है, क्या है, गैरों की मोहब्बत से ढाम डालेंगे हमें, उसे अंधेरा बना डालेंगे। अब बंद घर को कितना भी खजाना अंदर ढकना चाहो, जा सकता अंदर ढका, दरवाज़ा खोलना कि नहीं, खोल कर ना रखना, फोड़ को रखना कि, समझ में आ रहा है। तो अंधेरा हो गया है, अब उसके ऊपर उजाला काम नहीं करता, पहले उसे निकालो अंधेरे को, अंधेरे को निकालने का आसान तरीका तौबा, तौबा। तो देखो कुरान से ताल्लुक़ रखने वालों का मकाम क्या बोल रहा हूँ, देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने बहुत सारी जमातें होंगी, क्या, बहुत सारी जमातें, उनमें से एक जमात ज़ानियों की, किसकी, ज़ानियों की, एक जमात धोखाबाजों की, इसी तरह एक जमात नेक लोगों की, नमाजियों की, रोज़ेदारों की, जिनको रोज़े से बड़ी मोहब्बत थी और अक्सर रोज़े रखा करते थे। एक वो जमात होगी जिनको बहुत ज़्यादा कुरान से मोहब्बत थी, दुनिया में कुरान पाक पढ़ने का उनका मशगला था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन मुख्तलिफ जमातों और गुरोहों में से अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी जमात को बुलाएंगे जो अंधे थे, क्या थे, अंधे थे। अल्लाह तबारक व तआला उन अंधों की जमात को कहेंगे कि इनको रोशनी दो, इनको आँखें में क्या करो, रोशनी दो। फिर फरमाएंगे दुनिया में मैंने तुम्हारी आंखें छीन ली थी और यहाँ मैं तुमको क्या करूँगा, आंखें दूंगा। क्यों, दुनिया में तुम्हें मेरे आंखें नहीं देने की वजह से, मैं आंखें नहीं देने की वजह से तुम दुनिया की नेमतों को क्या नहीं कर सके, देख नहीं सके, इसलिए आज मैं यहाँ आंखें दे रहा हूँ, खूब क्या करो, मेरे नेमतों के मजे ले, देख देखो। वो खुशी से नाचेंगे कहते, अरे बस में कि हमने क्या मिल गई, आंखें मिल गई। उसके बाद अल्लाह कहेंगे भाई पूरे जितने उनको आंखें दिया हूँ उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम के साथ जा जाओ, किसके साथ, शुएब अलैहिस्सलाम। क्यों, इसलिए कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भी आखिरी उम्र में क्या चली गई थी, आंखें चली गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हाथ में एक झंडा देता कहता, सफ़ेद झंडा। अल्लाह बोलता कहता भाई पूरे यहाँ आ जाओ, ये सफ़ेद झंडे के नीचे आ जाओ, इशारा, यहाँ आ जाओ पूरे जिन को आंखें दिया रहा था, अल्लाह क्या करती, शुएब अलैहिस्सलाम के साथ आ जाते। अल्लाह बोलता कहते भाई इनको मेरे दाहिनी तरफ के इस हिस्से में छोड़ो, इनको कहाँ छोड़ो, अर्श के मेरे पहलू में, मेरे बाजू में, इनको यहाँ खड़ा करो। तो एक जमात उलमा की, किसकी, उलमा की, अल्लाह से अर्ज़ करेंगे अल्लाह ये अच्छा फ़ैसला है ना अल्लाह तुम्हारा, क्या, उनके पास तो सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं थी, अरे बस अब में सब्र तो हमने सिखाया, ये अंधों को हमें बोले सुना, अल्लाह आंखें दिया नहीं है, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह हमें बोले सो, हम ना तुम्हें इनाम दिया नहीं सका, इनको इनाम दिया को बाजू बिठा ली तुम्हें। अल्लाह बोलते कहते शुएब अलैहिस्सलाम को और उनकी आंखें जिनको दिया रहते हैं भाई इन्हों बोलते रहते, इनकी बातें पकड़ा लेना तुम्हें, बैठा आराम से। फिर अल्लाह तबारक बोलती कहते भाई इनको कहने दो, जो कह रही इनको कहने दो, लेकिन तुम्हें यहाँ बैठो, मेरे करीब आ जाओ। फिर और एक जमात आएगी जिसे दुनिया के अंदर जुज़ाम का मर्ज था, उनकी बीमारी की वजह से लोग कराहत करते थे, कोढ़ की बीमारी, सफ़ेद सफ़ेद छट्टे, गोश गिर जाना, छट्टे 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 जिस्म में, लोग उनसे दूर भागते थे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वहाँ बहुत खूबसूरत और नूरानी चेहरा अता फरमाएंगे, ऐसा नूरानी चेहरा कि 500 साल की मसाफत तक चेहरे का नूर नज़र आ जाएगा, 500 साल तक उनके चेहरे का नूर नज़र आता है।
تو دنیا میں وہ بیچارے پاپ جسامی تھے، گھناؤنی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میزبان ہوں گے اور انہیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی۔ اس جماعت کو، اس گروہ کو امام حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے۔ کون ہے؟ ایوب علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہتے ہیں بھائی انہیں ایک سبز جھنڈا دو، جھنڈا دو ان کو بھی، ایک سبز جھنڈا، اور سب کو بولتے کہتے بھائی جتنے جزام کے بیماری والے تھے انہیں سب کہا جاؤ ایوب علیہ السلام کے ساتھ آ جاؤ۔ تو پھر علماء کی جماعت اٹھتی کہتے یہ کیا اللہ انصاف ہے، انہوں جزام کی بیماری میں تھے، ہمیں ان کو جا کو بولے سو بھائی اللہ دیا ہے بیماری، صبر کرو، ہمیں ان کو صبر سکھائے سو، تمہیں ہم نہ انعام دے رہی نہیں، خالی ان کو دے رہی۔ اللہ بولتا کہتا بھائی ان کو بازو کھڑاؤ، انہوں بولنے دو، ان کو بولنے دو۔ پھر علماء کی جماعت کو اللہ بلاتا کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء دین کی کیا کرتا کہتا، جماعت کو بلاتا کہتا، بلا کر تم میرے یہاں قریب آ جاؤ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کی جماعت کو بلائیں گے اور ان سے فرمائیں گے دنیا میں تم نے لوگوں کی خدمت کی، دنیا میں تم نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو دین اور مذہب کا سبق دیا، آج بھی تم لوگوں کی خدمت کرو گے۔ انہیں گھبرے ہو جاتی ہوتی یہ کر رہی ہے، دنیا میں بھی ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کرے۔ اللہ یہاں بھی کیا بول رہا اب؟ خدمت۔ کون سے مسجد کا امام بنا دیں گے اوپر، کون سے مدرسے کا حضرت بنا دیں گے، کون سی جماعت کا استاد بنا کر دیں گے۔ اللہ مذاق کرتا کہتا، اور وہ خدمت کیا معلوم کیا؟ تم لوگوں کے پاس جاؤ، ڈر شروع اب یہاں ہو کر بیانات سنتے نہیں، کیا جنت میں چلے گئے بیانات سنتے ہیں؟ اللہ بولتا ہے تو تم لوگوں کے پاس جاؤ، جا کر جن کی تمہیں سفارش کرتی میں ان کو جنت میں بھیجا ہوں، یہ تمہاری خدمت۔ کیا تمہیں لوگوں کے پاس جاؤ، جن کو تمہیں بول دیں گی میں ان سب کو کام بھیجا ہوں، جنت میں بھیجا ہوں، یہ تمہاری خدمت۔ جاؤ، کیا مقام دیکھو، سبحان اللہ۔ کیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس رسی کو کھینچیں گے تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے اور لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے یہی جہنم بننے والی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ کیا بننے والی ہے؟ جہنم بننے والی ہے۔ فرمایا کہ کافر تو جہنم میں جانا ہی ہے، اس نے زندگی بھر جہنم ہی کو جانا پہچانا ہے۔ کیوں؟ پورے کافر دنیا کچھ نہ کیا کرے سو جنت بنے سو، اس کی پسندیدہ جگہ وہی ہے۔ البتہ جو ایمان والے جہنم میں پڑے ہیں، دنیا میں پڑے ہیں اور انہوں نے رسی کو تھاما ہوگا، انہی اللہ جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جہنم کہتے ہیں، یہاں کہتے ہیں جہنم بنتی سو، کیونکہ تو جنت کے درجے اوپر، نیچے کا درجہ آسمان زمین کیا بھی رہتی نہیں بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیچے کے درجے کون سے؟ جہنم کے، اوپر کے درجے جنت کے۔ کل بھی پڑھے ہمیں جنت کے حسین مناظر میں کہ جنتی لوگ کیا کریں گے، نیچے جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ والے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافر مشرک سب کیا کر رہی ہیں اسے جنت بنانے میں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کس کے لیے جنت ہے؟ کافر کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم بنائیں گے، تو اب مسلمان بھی یہاں ہی نہیں، تو اب جو بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اللہ ان کو کھینچے گا اوپر۔ تو جتنے لوگ اس رسی کو پکڑ لیے انہوں کیا ہو جاتی؟ اوپر چلے آتی۔ اب اور رسی کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ کون سی ہے وہ؟ قرآن مجید۔ تمہیں یہاں سے بدل کو کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آسمانوں پر جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ قرآن رکھا۔ تو اسی لیے قرآن پاک کی ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، سرچشمہ حیات اور روح ہے، جیسا کہ خود قرآن نے کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اس آیت میں مستقل ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی کلام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس آیت میں شامل ہیں۔ البتہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کیونکہ ان کا استاذ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
انہی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر علم نازل فرما دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے. تو یہاں علم کون دے رہا ہے؟ نبی کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ جو حکمت کا علم تھا، یہ جو خواب کی تعبیر کا جو علم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا تھا. نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے وَعَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، جانوروں کی بولی ہم نے سکھایا. جانوروں کی بولی، ہر سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بات کیا کرتے تھے؟ سمجھ لیتے تھے. تو یہ علم کس نے دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ یہ علم دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا. کیا بن جاتا تھا؟ موم، نرم بن جاتا تھا. لوہے کو جیسا چاہے ویسا پلٹاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ارے بات سب میں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ دے رہا. تو یہ علم اللہ کا دیا ہوا قرآن یہ بھی اللہ دیا ہے. تو اللہ کا علم اگر ہماری زندگیوں میں آ گیا تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ ارے بس. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ جو دولت دیا ہے قرآن کی اس میں سکون ہے، لیکن جو دنیا کی دولت ہے نا وہ پریشان کرنے والی ہے. قرآن کی دولت کیا ہے؟ سکون ہے. دنیا کی دولت پریشانی پیدا کرتی ہے. ارے بات سمجھ. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنی دارالخلافت کے زمانے میں بیت المال میں آئے، دیکھا کہ بیت المال خزانے سے بھرکو ہے. کس سے؟ خزانے سے بھرکو ہے. تو فوراً فرمانے لگے اے دنیا تو دوسروں کو دھوکہ دینا، ہم تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اس لیے فوراً خادموں کو بلایا اور سارا کا سارا خزانہ بیت المال کا غریبوں میں بانٹ ڈالا، کیونکہ تو دنیا رہی تو مصیبت کو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا تھا. فرماتے ایک دن جب میں مسجد سے گھر گیا تو میں خود بہت اداس اور غمگین تھا. گھر والی نے اداسی اور مایوسی کی وجہ پوچھی. میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کس قدر مال و دولت جمع ہو چکا ہے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ میری پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ دن بدن بڑھ رہی ہے اور یہ دولت ہے. بیوی نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دو. چنانچہ خادم کو بلایا اور شام تک گھر کا سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے بہت اچھی بات بتائی کہ میرے دل کا بوجھ اب ختم ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے. قرآن کی دولت میں سکون ہے، دنیاوی دولت میں کیا ہے؟ ٹینشن ہے. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا. پوچھا کہ اللہ میں تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ میں تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں تو کیا کروں جس سے تیرا قرب حاصل ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت. جب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے تم میرے قریب رہو گے، اور اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ سمجھ کر پڑھے تو تیرے قریب رتیں گی، بغیر سمجھے پڑھے تو تیرے قریب رتیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سمجھ کر یا بغیر سمجھے دونوں صورتوں میں جب بھی میرا بندہ میرا قرآن پڑھتا ہے تو وہ میرے قریب رہتا ہے. سمجھ کو پڑھو، بغیر سمجھے کے بھی پڑھو، دونوں صورتوں میں کیا رہتا ہے؟ میرا بندہ میرے قریب رہتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنا بیکار ہے، وقت بیکار ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام بغیر سمجھے پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں 1 حرف 10 نیکیاں ملتی ہیں. صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس آدمی سے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ذکر چھوٹ جاتا ہے، تلاوت میں اتنا مشغول تھا کہ اس نے دعا نہ مانگی، اس نے میرا ذکر نہیں کیا، تو قرآن میں لگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مانگنے والوں سے زیادہ اسے دے دیں گے. تو جو قرآن کی محنت میں تھا، ذکر نہیں کرا، دعا نہیں کرا، لیکن قرآن کی محنت میں تھا، قرآن سیکھنے میں سکھانے میں،
تو اللہ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ سے دیتی. اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. جب موت آ جائے گی تو تمہاری قبر کی زیارت فرشتے اس طرح کریں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. جتنا شوق سے بیت اللہ کو لوگ دیکھتی رہی، اتنا شوق سے فرشتے تمہاری قبر کو دیکھیں گے. اگر تم قرآن پڑھاتے پڑھاتے مر گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے، قرآن سیکھتے سیکھتے مر گئے، قرآن سکھاتے سکھاتے مر گئے، تو دیکھو قرآن مجید کا پڑھنا ہی اچھا ہے یا بیکار ہوا؟ اچھا ہے، بلکہ اس کا سننا بھی ثواب ہے. قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے، اگر کسی شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی تو مکہ کا پہاڑ اگر کھرا سونا بنا دیا جائے اور پھر اسے صدقہ کر دیا جائے، اس سے بھی زیادہ ثواب ایک آیت کے سننے میں ہے. قرآن پاک کی ایک آیت سنے تو مکہ کا پہاڑ پورا کا پورا کیا کھرا سونا، پہاڑ کو سونا بنا لے، اسے صدقہ کرے، تو اس سے بھی بڑا ثواب ہے ایک آیت کو سننا. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تو عرش الہی کے نیچے جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے بھائی؟ ہاں، اس کے نیچے کتنی چیزیں ہیں معلوم ہے؟ اس سے زیادہ چیزوں کا ثواب ملتا ہے. کیا پڑھے تو؟ یہ قرآن کی آیت پڑھے تو. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح راستے سے صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز